بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پچھلی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے جس میں پیری مریدی پر میں نے ایک بات کی تھی۔ اصلاحات پیری مریدی بہت ضروری ہیں۔ اب اس میں سے کچھ نکات ہیں جو بڑے سمجھنے والے ہیں۔ ہمارے اس دور میں بہت سارے پیر ایسے ہیں جو رافضیت کی طرف مائل ہو چکے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان کے افضلیت پر جو جمہور اہل سنت کا نظریہ اسے ہٹ چکے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام کے خلاف آج شیعوں کے پیچھے لگ کر ان کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ ایک تو یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈھول ڈمکا قوالی یہ بہت بڑھ گئی ہے اور یہ اصل کی جگہ لے چکی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بات امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ قوالی کے مزامیر کے ساتھ عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ مزامیر مانا ساز، سارنگی، ڈھول وغیرہ، اور یہی بات ٹھیک ہے، صحیح ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ اب بعض لوگ ہمارے ہی کہیں گے، وہ چشتی مزاج والے، وہ کہیں گے جی آپ یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میری ان سے گزارشات ہیں، یہ دور ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ اب بزرگان دین کے خلاف جو لوگ بھونک رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں تصوف ایک متوازی دین ہے، برائے کرم ہم ان کو جواب دیں شریعت کی روح سے، اور ان کو سمجھائیں کہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی ایک مستند کتاب میں یہ بات ثابت نہیں ہے، ملتی نہیں کہ آپ نے مزامیر کے ساتھ سماع سناؤ، ڈھول ڈمکی کے ساتھ، سارنگی کے ساتھ، ساز کے ساتھ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات فوائد الفوائد میں صراحتاً لکھا ہے کہ مزامیر حرام ہے، مزامیر یعنی ساز وغیرہ۔ خواجہ مختار کاکی، خواجہ معین الدین، وہ تو رشد و ہدایت رہنمائی میں گزری، تو یہ جو ڈھول بجا کر سارنگی بجا کر مسلمان کرنے کی بات ہے، یہ تو کہیں ثابت ہی نہیں ہے، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں۔ تو برائے کرم ایک اس مسئلے پر بالکل ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ میں اس پر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے ملفوظات شریف، اس میں سے چند حوالے پیش کروں گا۔ ایک حوالہ اس کا 153 نمبر صفحے پہ ہے۔ اب فرماتے ہیں، ملفوظات شریف شروع یہاں سے ہوتے ہیں۔ در شروع ایام عرس 12 ربیع الثانی، 12 ربیع الثانی کو جب عرس کا آغاز ہوا، شخص حاضر آمد، ایک شخص حاضر ہوا، اس کے پاس ایک سارنگی تھی، از قسم مزامیر، جو مزامیر کی قسم ہوتی ہے، اور بزرگ زادہ، ایک بزرگ زادہ تھا، صاحب زادہ تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ حضور میری رعایت کریں گے، یعنی میں اگر کچھ کروں تو منع نہیں کریں گے، لیکن اس نے اشارہ کر دیا سارنگی والے کو بجانا شروع کر۔ اب عبارت دیکھیں، تو اس نے ابھی شروع بھی نہیں کیا تھا سارنگی بجانا، تو حضرت نے میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا اور فرمایا، میں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں، میں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں سارنگی وغیرہ بجانے، میری خوشی چاہتے ہو تو میں ہرگز اس بات پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنے پیر و مرشد حضور خواجہ شمس الحق سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا پسندیدہ طریقہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت مرشد خویش، میں اپنے پیر و مرشد خواجہ شمس الحق سیالوی ہرگز نہ گزاریں و انشائی کا نہ کرداند، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملفوظات مہریہ میں صراحتاً لکھا ہے۔ اسی طرح ملفوظات مہریہ میں ایک دوسرا مقام ہے، آپ دیکھیے، وہاں پر صراحتاً میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے متعلق خواجہ شمس الحق والدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سماع کے بارے میں فرمایا کہ قدوۃ المحققین حضرت خواجہ شمس الحق والدین سیالوی کی خدمت میں سماع کے بارے میں عرض کیا گیا، انہوں نے فرمایا، اہل اللہ کے نزدیک سماع کوئی مقصود بالذات چیز نہیں۔ اب سماع کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ مزامیر کے ساتھ ہو، بلکہ اشعار ہوتے ہیں کچھ جن میں عشق کی باتیں ہوتی ہیں، تو سماع، اکیلا سماع بھی یہ اہل اللہ کے نزدیک کوئی مقصود بالذات شے نہیں ہے۔ آج ہر دربار پہ کتاب سے زیادہ، بیان سے زیادہ، ہر تلاوت سے زیادہ بڑھ کر اہمیت سماع کو ہے،
یعنی قوالی کو ہے وہ سا جاتے ہیں، فاسق و فاجر اکٹھے ہو کر. اگر اس کتاب کی روح سے بھی دیکھیں، اگر آپ سماع کی شرائط جو اس کتاب میں درج ہیں اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو کسی طرح بھی یہ سماع جائز ہی نہیں. یعنی اس ملفوظہ شریف میں بھی جو میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے سماع کی کچھ شرطیں آخر میں ذکر فرمائی ہیں اشارتاً، ان کی روح سے بھی سماع کسی صورت اس دور کا سماع جائز ہی نہیں. تو برائے کرم اپنی اصلاح کریں. دوسرا نقطہ جو کہ بہت سارے پیروں میں اب پایا جا رہا ہے وہ ہے محبت علی کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ. 167 نمبر صفحے پہ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ ایک ملفوظ ہے. اب ذرا دیکھیے، غور کیجیے. لیکن چونکہ نور اور ظلمت کی آمیزش نہیں ہو سکتی، ایسا ہی تبرہ اور بغض صحابہ کو حب علی سے کیا نسبت؟ یعنی محبت علی، جس طرح کے رفضی کہتے ہیں کہ تمہیں محبت نہیں اس وجہ سے صحابہ کو برا نہیں کہتے، محبت اور بغض ان میں کیا تعلق ہے؟ محبت علی میں اور بغض صحابہ میں کوئی نسبت نہیں، بلکہ محبت جو اہل ایمان کے دلوں میں بسی ہوتی ہے، جاگزی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ محبت علی کا مطلب صحابہ سے بغض ہے. نہ ایک بات ہوئی. اسی طرح آپ آگے دیکھیں، اسی کتاب کا ملفوظ نمبر 150 ہے. خلافت راشدہ پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل ذکر کیے ہیں، اور ان دلائل میں قرآن کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس آیت سے فرمایا ہے خلافت راشدہ، خلفائے اربعہ کی خلافت راشدہ ثابت ہوتی ہے. اب ذرا دیکھیے گا، خلافت راشدہ پر دلیل قائم کی اور اس کے بعد لکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ علم افضل تھے، جزوی فضیلت تھی. حضرت قبلہ قدس سرہ نے فرمایا بے شک مولا علی کا علم شمع روحانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقتبس ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم الوہیت سے. لیکن اس بات سے خلافت اولیٰ کا انکار ثابت نہیں ہوتا، نہ ہی خلفائے ثلاثہ کی عدم قابلیت ثابت ہوتی. اب دو شخصیتوں میں مکالمہ ہو رہا تھا، تو میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا پہلے خلیفہ ہوتا، ان کا پہلے خلیفہ ہوتا تو بہتر تھا. آپ نے فرمایا کہ مولا علی کے علم کا افضل ہونا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی خلافت پہلی خلافت تھی، لیکن اس بات سے خلافت اولیٰ کا انکار ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی خلفائے ثلاثہ کی عدم قابلیت ثابت ہوتی. پھر آپ نے فرمایا جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر امر کے لیے ایک اندازہ مقرر فرمایا. انتظامی سیاست کے امور اور تدبیر حرب میں حضرات شیخین ید طولہ رکھتے تھے. یعنی مولا علی کو علم افضلیت حاصل تھی، لیکن حربی معاملات میں، سیاستی معاملات میں شیخین کریمین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ید طولہ رکھتے تھے، مہارت رکھتے تھے، ایکسپرٹ تھے. جو کام انہوں نے کیا، یہ مس پرنٹنگ ہے، جو کام انہوں نے کیا وہ بالحاظ انتفاع اسلام اور مسلمین قابل تعریف و تحسین ہے. غور کرنا چاہیے کہ شیخین نے اپنی وفات کے وقت خلافت کو اپنی اولاد کے سپرد نہیں کیا، اور نہ ہی کسی کو ان کی بیعت کا امر فرمایا، باوجود کہ ان کی اولاد میں اکابر صحابہ تھے. اب ذرا مال غنیمت، پھر جو مال آتا تھا اس کو بھی آپ نے تقسیم کرنے میں کوئی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا. پھر باغ فتح کے حوالے سے دوسری شخصیت نے بات کی تو آپ نے اس کو بھی جواب دیا، اور پھر خلافت اربعہ پر آخر میں پھر استدلال فرمایا سورہ فتح کی آیت سے. تو لہذا یہ وہ ہمارے حقیقی پیر ہیں، یہ سچے پیر تھے، یہ واقعی عالم ربانیین تھے. انہوں نے رافضیت کا کارڈ بھی کیا، انہوں نے ناصبیت کا کارڈ بھی کیا، انہوں نے قادیانیوں کا کارڈ بھی کیا. اور یہ بالکل جادہ مستقیم پر تھے اور بالکل اہل سنت کے طریقے پر تھے. ان کے اندر نہ رفض تھا نہ نسب تھا. یہ ہیں ہمارے اصل پیر. ہمیں جعلی پیروں سے آج بچنا ہے، رافضی پیروں سے بچنا ہے.